بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين مولا کی خدمت کو سلام پیش کرتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجته السلام علیک یا قتیل اللہ وابن قتیل السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثار السلام علیک یا وطر اللہ ورحمة الله وبركاته الصلوات على محمد وآل محمد عزیزان گرامی سامعین محترم عزاداران سید الشہداء علیہ السلام آج سلسلہ مجالس کی 5ویں گفتگو ہے اور یقیناً آپ تمام حضرات کے اذہان میں موجود ہے معلوم ہے کہ جس موضوع کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے وہ موضوع تاریخ ہدایت اور خاندان رسالت مسلسل گفتگو کرتے آ رہے ہیں اور اس عنوان کے لیے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا گیا وہ آیہ کریمہ بہت ہی معروف آیت ہے کہ جس میں خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی تاریخ ہدایت کے ایک بہت ہی خوبصورت اور سنہری پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کے رب نے
ابراہیم کا امتحان لیا تھا۔ اچھا، اس آیت کا جو پہلا لفظ ہے وہ بڑا اہم لفظ ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ اذ، الف اور ذال۔ عربی زبان میں اس کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یاد کیجئے۔ امتحان کس کا لیا جا رہا ہے؟ ابراہیم کا۔ اور یہ کس سے کہا جا رہا ہے کہ یاد کیجئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، پیغمبر آپ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، دیکھیے میں یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں، یہاں پر مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ تمام لوگ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں نے کوئی ایسی بات اس مجلس میں کہی، بیان کی، اب جب آپ یہاں سے اٹھ کے کہیں اور جائیں گے دوسرے شہر میں، آپ کا وہاں جاننے والا ملا کہ جو یہاں پر موجود نہیں تھا، دقت کیجئے گا، پہلا جملہ ہی علی کی ولایت سے میں شروع کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ آمادہ ہو جائیں کہ آج کیا بیان کرنا ہے۔ کہ پیغمبر یاد کیجئے، یاد کب کروایا جاتا ہے؟ اس وقت یاد کروایا جاتا ہے کہ جب دونوں، یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی موجود ہو اور جس سے کہا جا رہا ہے وہ بھی موجود ہو، تب کہا جاتا ہے کہ یاد کیجئے۔ ایسے ہی نہیں کہا جاتا یاد کیجئے۔ تو آپ اگر اس مجلس میں موجود ہوں گے، میری کوئی بات آپ نے سنی، اب جب دوسرے شہر جائیں گے، آپ کا کوئی جاننے والا ملے گا، آپ اگر اس کو وہی بات کہ جو میں نے بیان کی ہے ممبر سے بتانا چاہیں گے، ضروری یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہو تو آپ بتائیں گے نا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کس طریقے سے بتائیں گے کہ یاد کرو فلاں دن 5ویں محرم کو مولانا حسن رضا نے یہ بات کہی تھی۔ اس کا مقصد کیا ہوا کہ دونوں کا وجود ضروری ہے، یعنی جو سن کے جا رہا ہے اور جس کو یاد کروایا جا رہا ہے، ان دونوں کا ایک ہی مقام میں ہونا ضروری ہے، تب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یاد کیجئے۔ اب ذرا جملے کو محفوظ کیجئے گا، یہاں پر جو خدا کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اے پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے جب ابراہیم کا امتحان لیا جا رہا تھا، محمد مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ محمد مصطفیٰ موجود تھے اور یہ محمد مصطفیٰ نے ہمیں بتایا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم آب اور مٹی کا سفر گزار رہے تھے۔ تو جب میرے مولا علی نے یہ جملہ سنا کہ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، تو علی نے آگے بڑھ کر بیان کیا یا رسول اللہ کنت ولیا آدم بین الماء والطین۔ کنت ولیا آدم بین الماء والطین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت نبی ہو جائیں کہ آدم آب اور گل کے درمیان میں ہو اور علی ولی نہ ہو؟ علی نے آگے بڑھ کر کہا کنت ولیا آدم بین الماء والطین۔ ایک درود پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر۔ کل ہماری بات کہاں تک آئی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی شجر طیبہ۔ شجر طیبہ کی 2 جڑیں تھیں، کون کون سی؟ جزاک اللہ، مرحبا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب ابو طالب کی ذات، 2 جڑیں تھیں، دونوں نے احسان کیے ہیں۔ احسان ابو طالب کا بھی ہے، احسان خدیجہ کا بھی ہے، اسلام پر دونوں کا احسان ہے، کسی کا احسان کم نہیں ہے، اپنی جگہ دونوں کے احسانات بڑے بڑے ہیں۔ جب جناب خدیجہ کی اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ عقد مبارک وجود میں آیا، جناب ختمی مرتبت اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، ظاہر دور بڑا خطرناک تھا، پیغمبر کے لیے خدا کا پیغام آیا، کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ کھل کے تبلیغ کیجئے،
اب آپ کھل کے جو بیان کرنا چاہتے بیان کیجئے، لیکن خطرہ تو ابھی بھی ہے، دشمن تو ابھی بھی موجود ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کے تاریخ کے لکھتی ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے پر شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں، لوگ آ جایا کرتے تھے، پیغمبر کے گھر کو گھیر لیا کرتے تھے۔ جب خدیجہ پوچھتی تھی کہ تم کون ہو، کہتا تھا میں فلاں فلاں ہوں۔ اب ذرا دیکھیے گا خدیجہ کے احسانات کس کس پر ہیں اور کیا کیا احسانات ہیں۔ کہا کہ تم کون ہو، جب یہ کہتا تھا میں فلاں ہوں، میں فلاں ابن فلاں ہوں، تو خدیجہ یہ کہتی تھی تو کم از کم منہ نہ کھول، تو میرا مکروہ ہے، تو باتیں کیسی کر رہا ہے۔ اب یہاں پر خدیجہ کہتی تھی کیا تو چاہتا ہے تیرا قرضہ چکا دیا جائے، تیرا قرضہ معاف کر دیا جائے؟ احسان ابو طالب کے بھی ہیں، احسان خدیجہ کے بھی ہیں، دونوں کے احسان برابر ہیں۔ تاکہ چاہتا ہے تیرا قرضہ چکا دیا جائے؟ کہا بالکل چاہتا ہوں۔ کہا کہ محمد رسول اللہ کہتا جا اپنا قرضہ چکاتا جا، کہا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کیا خدیجہ اسے کہا جاتا ہے جو کلمہ پڑھوا دے، اور ابو طالب اسے کہا جاتا ہے جو کلمے کو بچا لے۔ یا علی، دونوں کے احسانات برابر ہیں، بس فرق یہ ہے خدیجہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے جو کلمہ پڑھوا لے، اور ابو طالب اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو کلمے کو بچا لے، کلمے کی لاج رکھ لے۔ یہ جو اسلام پہنچا ہے کس کی وجہ سے پہنچا ہے؟ ایرے غیروں کی وجہ سے نہیں پہنچا ہے، ابو طالب کے بیٹے کا احسان ہے اس کے اوپر۔ اگر ابو طالب کا بیٹا نہ ہوتا تو آپ یہاں پر نہیں ہوتے۔ میں نے کل بھی روایت پیش کی تھی پیغمبر اکرم کی، ما قام الاسلام الا بسیف علی و مال خدیجہ۔ کہ اسلام اگر، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ اسلام کو اگر پلر نصیب ہوئے ہیں، اگر ستون نصیب ہوئے ہیں، یعنی اور آسان کر دوں بچوں کے لیے، یہ اسلام جن دو پیروں پر کھڑا ہے، ایک کا نام خدیجہ ہے، ایک کا نام ابو طالب ہے۔ دو کا احسان ہے، جڑے دو، ایک ابو طالب اور ایک خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ دونوں شخصیات، ان کا احسان چکانا مشکل۔ خدا نے کل بیان کیا تھا، بس آ رہا ہوں اپنے مطلب تک۔ خدا نے کہا کہ احسان دونوں کے ہیں، اگر ابو طالب کے احسان کا بدلہ چکا دیا جائے بی بی خدیجہ کے ساتھ ناانصافی، اور اگر بی بی خدیجہ کے احسان کا بدلہ دے دیا جائے تو کس کے ساتھ ناانصافی؟ ابو طالب کے ساتھ۔ خدا ہے انصاف کرنے والا، ہماری طرح نہیں ہے کہ جہاں مفاد دے کے اس کو زیادہ دے دیا، جو اپنا اس کو بھرتے چلے جاؤ، جو بیچارہ فقیر ہے اس کو بھگا دو۔ خدا کیا انصاف ہے، سب ایکول ہیں، سب برابر ہیں، تو خدا چاہتا ہے دونوں کے احسان کا بدلہ دے، تاکہ خدیجہ کا بھی دل نہ ٹوٹے، ابو طالب کا بھی دل نہ ٹوٹے۔ تو کیا کیا پیغمبر؟ چلتے چلتے ہمارے پاس آ جائیے عرش اعظم پر، ابو طالب کا بیٹا لیا، خدیجہ کی بیٹی لی، یہاں سے علی آئے، یہاں سے فاطمہ زہرا آئیں، دونوں کا عقد کروا دیا اور دونوں کی نظم امامت کو جاری کروا دیا۔ احسان ابو طالب پہ چک گیا، احسان خدیجہ پہ چک گیا۔ اب آئیے، اب اور شاخیں نکلی اس سے، دو جڑیں، اب ان دو جڑیں سے دو شاخیں اور نکال دی ہم نے، ایک شاخ علی مرتضیٰ کی ذات اور ایک شاخ فاطمہ زہرا کی ذات، دونوں آ گئی۔ اب ظاہر ہے یہ ناانصافی ہو جائے، اب یہ ہماری طرف سے ناانصافی ہو جائے گی کہ اگر فاطمہ زہرا کے فضائل بیان نہ کیے، کہ جو تاریخ ہدایت کے اہم پہلو کو اجاگر کرنے والی بی بی فاطمہ زہرا ہے، جس نے اس پہلو امامت کو اجاگر کیا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے، جناب سیدہ کی ذات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہم ضرور مانیں گے۔ تو دو شاخیں اور نکل گئی، کون ہے جناب سیدہ؟ جناب سیدہ کے فضائل کو بیان کرنا میرے بس میں تو کم از کم نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ بی بی کی ذات وہ ذات ہے، کیونکہ کف علی مرتضیٰ ہے۔ بھائی علی کا جب کوئی ثانی نہیں ہے، اب جو ان کے برابر ہوگی بی بی، اس کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ لاثانی بی بی کا نام فاطمہ ہے، لاثانی بی بی ہے فاطمہ زہرا کی ذات۔
بہرحال وہی بیان کر رہا ہوں جو پڑھ کے آیا ہوں. پیغمبر اکرم زہرا کا بڑا احترام کرتے تھے. تاریخ میں لکھا بہت احترام کرتے تھے. حتیٰ کہ تاریخ میں جملہ ملتا ہے جب جناب ختمی مرتبہ گھر میں آتے تھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، تو پیغمبر کا یہ جملہ ہے، واقعاً قدر کیجیے گا اس جملے کی. پیغمبر فرماتے ہیں اے فاطمہ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو جتنی تبلیغ کی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تمہیں دیکھنے کے ذریعے سے. اب یہاں پر میرے ذہن میں ظاہر انسان ہوں، سوال تو آئے گا، کون سا دنیا کا باپ ہے جب گھر میں آتا ہے اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے اور وہ یہ کہہ بیٹھے کہ میں ابھی کام کر کے آ رہا ہوں، بیٹی جب تمہیں دیکھتا ہوں میرا اور دل چاہتا ہے کام پہ دوبارہ چلا جاؤں. کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی ایسا ہوا؟ بلکہ انتظار کیا کرتے ہیں؟ جلدی چھٹی ہو گھر پہ جائیں. یہ انتظار کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے 4 آپریشن کیے، سرجن تھے بہت بڑے، گھر پہ آئے اپنی بیٹی کو دیکھا، کہا بیٹی آج تمہیں دیکھ لیا، تمہارا چہرہ دیکھنے کے بعد دل چاہ رہا 10 آپریشن جا کے اور کر دوں. ایسا ہوا ہے کبھی؟ عجیب جملہ ہے، ظاہری اعتبار سے عجیب جملہ ہے. تاریخ ہدایت کو ذہن میں رکھیے گا اور جملے کی نزاکت کو سماعت کرتے چلے جائیے گا. پیغمبر آنے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی زہرا جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو تبلیغ پیغمبر کا کام ہے، پیغمبر کا ورک ہے تبلیغ کرنا، یہ پیغمبر کی جاب ہے خدا کی جانب سے، پیغمبر کو انجام دینی ہے. پیغمبر کام کر کے آ رہے ہیں اور ایک عجیب جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے سیدہ، اے میری بیٹی، اے لخت جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے بدعت منی کا مصداق، کہ فاطمہ زہرا جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میری تھکاوٹ تبلیغات کی سب تمام ہو جاتی ہے. تو میں نے پیغمبر سے سوال کیا، اے پیغمبر یہ عجیب جملہ آپ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی باپ ایسا جملہ نہیں کہتا ہے، لیکن آپ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو پیغمبر نے مجھے جواب دیا، تم کچھ اور دیکھ رہے ہو، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. میں صرف سیدہ کے چہرے پر نگاہ کو ختم نہیں کر دیتا ہوں، میری نگاہ سیدہ کے چہرے پر رک نہیں جاتی ہے، بلکہ میں سیدہ کی پیشانی میں نور امامت کو دیکھ رہا ہوں. اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور سیدہ کی پیشانی سے مجھے آواز آ رہی ہے، اے نانا رسول خدا آپ دین کو پہنچاتے چلے جائیے، میں دین کو بچاتا چلا جاؤں گا. اب سمجھ میں آیا؟ جناب ختمی مرتبہ دنیا کے باپوں کی طرح نہیں ہے، حکیم امت کہا جاتا ہے پیغمبر کو، کہ میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، میں سیدہ کی پیشانی میں وہ نور امامت دیکھ رہا ہوں کہ جو مجھے پکار کر کہہ رہا ہے، نانا رسول خدا آپ اپنی محنت کرتے چلے جائیے، آپ کی محنتوں کو جو بچائے گا وہ حسین بچائے گا، میں بچاؤں گا. عزیزان گرامی، تو سیدہ کے فضائل ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، جو کچھ رسول خدا نے بتایا بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں. رسول خدا نے کہا کہ دنیا کی سب سے بہترین خواتین 4 ہیں. کون کون سی؟ جناب آسیہ، جناب مریم بنت عمران، جناب خدیجہ الکبریٰ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ 4 بھی بتا دی. اور اس سے بڑھ کر بات دیکھیے، پیغمبر کی بہت ساری ازواج ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لائق احترام ہے، لیکن تاریخ میں جو ہمیں جملہ ملا پیغمبر کی زبانی، وہ یہ جملہ ملا کہ جب کبھی بھی پیغمبر اکرم کسی زوجہ کو یاد کرنا چاہتے تھے تو سب سے زیادہ جو یاد کرتے تھے وہ خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے. خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے. یہ یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، اس بی بی کا کردار کیا ہے؟ اس نے کوئی معمولی کام انجام نہیں دیا ہے. خدیجہ بڑی بی بی کا نام ہے، یہ رسول خدا خدیجہ کا نام ہی کو لیا کرتے تھے. تو ہمیں پتہ یہ چلا، ظاہر یہ ہو رہا ہے رسول خدا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے.
علی علی۔ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔ تو فاطمہ کو جو وجود میں لے کر آئی اس بیوی کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ میں نے کل بھی ایک مثال عرض کی تھی، آج یہاں بھی سنتے چلے جائیے، وہی مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیے جب خدا کوئی چیز رکھنا چاہتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ظرف کتنا پاک ہے۔ تو خدیجہ کے ہی شکم مبارک میں وجود فاطمہ کو کیوں رکھا؟ پاک چیزیں نجس چیزوں میں نہیں آیا کرتی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ پاک چیزیں نجس چیزوں کے اندر نہیں رہا کرتی۔ خدیجہ کی پاک، خدیجہ اگر میری نگاہ مانے، معصومین الگ ہیں ہمارے، ان کا مرتبہ سب سے بلند۔ خدیجہ معصومہ بیوی کو کہا جاتا ہے۔ جو سیدہ کو وجود میں لے کر آ جائے تو معصومہ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی بھائی؟ فاطمہ زہرا جس سے معصومین چلے ہیں، جس بیوی سے، خدیجہ کی ذات ایک عجیب و غریب ذات۔ جب پیغمبر سے ہی سنا کرتے تھے لوگ، اب میں نام یہاں سے نہیں لوں گا، روایت میں نام موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے بعض نام جو ہے وہ زبان کا ذائقہ ہی خراب کر دیتے ہیں، اور منبر ہے پاک تو نام نہ لے تو بہتر ہے۔ کوئی تھا، تھی، کوئی بھی تھا، روایت میں نام موجود ہے، میں نام نہیں لے رہا۔ جب بھی خدیجہ کا ذکر آتا تھا فوراً غصے میں آ کر سوال کیا جاتا تھا، یہ خدیجہ کا ہی ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ خدیجہ تو چلی گئی۔ تو روایت کے جملے یہ ہے اہتز شعرہ، پیغمبر کے بال غصے سے جلالت میں ہلنے لگ جاتے تھے۔ یہ جملہ سن کر کیا آپ ہمیشہ خدیجہ کا نام لیتے رہتے ہیں؟ تو روایت کے جملے کیا ہے؟ تاریخ نے لکھا اہتز شعرہ، کہ پیغمبر کے بال غضب کے عالم میں، جلالت کے عالم میں آ کر ہلنے لگ جاتے تھے۔ اور پیغمبر ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے تھے، لا واللہ، خدا کی قسم نہیں۔ جب وہاں سے سوال ہوتا تھا کیا خدیجہ سے اچھی ازواج آپ کو نصیب نہیں ہوئی، تو پیغمبر نے جملہ موجود ہے، لا واللہ، قسم کھائیے خدا کی قسم نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے عطا ہی نہیں کی بیوی۔ خدیجہ سب سے افضل بیوی تھی میری، خدیجہ سب سے افضل۔ اس کے بعد پیغمبر بیان کرتے تمہیں معلوم ہے خدیجہ سب سے افضل کیوں تھی؟ اب وہاں پر پیغمبر نے وجوہات بیان کرنا شروع کی، کہا کہ جب مجھے سب جھٹلا رہے تھے، میری جو تصدیق کرنے والی بیوی تھی وہ خدیجہ کبریٰ تھی، کہ جب سب مجھے تانے دے رہے تھے، غربت کے تانے دے رہے تھے، مجھے جو مال عطا کیا وہ خدیجہ نے عطا کیا۔ جب سب لوگ اپنا مال چھپا رہے تھے، خدیجہ مجھ پر اپنا مال لٹا رہی تھی۔ اس کے بعد آخری جملہ جو تاریخی جملہ پیغمبر نے بیان کیا ہے، خدیجہ کی عظمت واضح ہو جائے گی۔ پیغمبر نے کہا جب تمام لوگ مجھے ابتر کا تانا دے رہے تھے، خدیجہ نے مجھے نسل کثیر عطا فرمائی۔ خدیجہ نے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، بڑا عجیب مقام ہے خدیجہ کا، نسل کوثر عطا ہو رہی ہے۔ پیغمبر کو جو تانا دیا جاتا تھا وہ کیا تھا؟ ابتر کا تانا۔ ابتر کے معنی کیا ہے؟ آپ کبھی بھی اولاد والے نہیں بن سکیں گے، آپ ہمیشہ قطع النسل رہیں گے، بے اولاد رہیں گے۔ ان کو کیا معلوم تھا یہاں جو یہ سوچ رہے خدا اس کے برعکس سوچ رہا تھا، خدا کو کچھ اور ہی دکھانا تھا۔ تانے دیے، اور یہ تانا دینے والا جو تاریخ نے لکھا، عاص بن وائل ملعون، سب سے بڑا کافر انسان، یہ تانے دیتا تھا اور لوگوں کو دلاسے بھی دیتا تھا۔ دلاسے کیا دیتا تھا؟ پکڑ پکڑ کر کہتا تھا محمد کی اب کوئی اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ بیٹے تو جو خدا نے دیے تھے سب لے لیے تھے پیغمبر سے۔ جناب ابراہیم، طیب، طاہر جتنے بچے تھے متولد ہوتے رہے، دنیا میں آتے رہے۔ مصلحت خداوندی یہ تھی کہ ان کو اٹھا لیا جائے، خدا نے اٹھا لیا۔ اب تانے پڑ رہے ہیں، عاص بن وائل سب کو پکڑ پکڑ، کافر ہے سب سے بڑا، سب کو پکڑ کر کیا کہہ رہا ہے؟ بے فکر رہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد قطع النسل رہیں گے، محمد بے اولاد رہیں گے، محمد ابتر ہیں، ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔
کیا کہنا ہے؟ قطع نسل ہے، ان کی اولاد نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، محمد کے اولاد نہیں ہے، نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ تو عاص بن وائل نے ہمارا مسئلہ تو حل کر دیا، اس نے بتا دیا کہ امامت جو آگے چلے گی، اسلام کو جو پھیلانے والے ہوں گے وہ اصحاب نہیں ہوں گے، اولاد ہوگی۔ اسلام کو جو آگے بڑھائیں گے وہ پیغمبر کی اولاد ہو سکتی ہے۔ اس کافر کو بھی معلوم تھا کہ اولاد میں امامت آئے گی، اسلام کو پھیلانے والے اولاد ہوا کرتے ہیں، بچے ہوا کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا۔ بڑے بھولے مسلمان بیچارے، کیا کریں؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ اب بہرحال آپ نے 3 نعرے لگا دیا، اب ایک نعرے کے حوالے سے جملہ سنتے چلے جائیے آپ۔ یہ نعرہ جو لگتا ہے، دیکھیے جو نعرہ لگائے کبھی بھی اکتایا مت کیجئے، کیونکہ جو نعرہ لگانے والا ہوتا ہے وہ اور آپ کو موقع دے رہا ہے، جتنے عبادت کرنی ہے کر لو، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور یہ حیدر اب جملہ سنیے گا، یہ ابھی بات پوری نہیں ہوتی، آپ نے نعرے لگا دیے، جزاک اللہ۔ اب کھل کے نعرہ لگائیے گا۔ دیکھیے تلوار 2 ہیں ہمارے پاس، ذوالفقار 2 ہیں، ایک ذوالفقار علی کے پاس تھی، ایک ذوالفقار نعرے کی ہمارے پاس ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ علی کی ذوالفقار جب چلتی تھی تو آئندہ نسلوں کو دیکھا کرتی تھی، ہماری ذوالفقار جب چلتی ہے تو گزشتہ نسلوں کو دیکھا کرتی ہے۔ پیش ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو یہ نعرہ لگانے دیا کیجئے، کبھی بھی اس کو دیکھ کر شکلیں مت بنایا کیجئے، پھر پتہ چل جائے گا آپ کا تعلق کہاں سے۔ شکلیں مت بنایا کیجئے، علی کا ذکر عبادت ہے، چاہے نعرے کی صورت میں ہو، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو جب بات کوثر پر آئی، لوگوں نے عجیب و غریب معنی شروع کیے۔ ظاہر جہاں اہل بیت کی بات آتی، خصوصاً سیدہ کی اور علی کی بات جہاں پر آ جائے، چہرے واقعاً بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب معنی کی تبدیلی کرنا شروع کی۔ کوثر کا معنی تو یہ ہے، کوثر کا معنی تو پانی ہے، کوثر کا معنی تو دریا ہے، کوثر کا معنی سمندر ہے، کوثر کا معنی پھولا ہے۔ بھائی عقل کے اندھے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کوثر کسے کہا جاتا ہے؟ ایک مثال میں آپ کو یہاں پر دوں گا، غور سے سنیے گا۔ دیکھیے اگر میں آپ سے پانی مانگوں، بڑے صاحب سے میں اگر پانی مانگوں، یہ پانی کے کہ مجھے اپنی ٹوپی اتار کر دے دیں، مولانا یہ لیجئے، کہوں گا بڑے صاحب میں نے پانی مانگا، مجھے پیاس لگ رہی ہے، ٹوپی سے پیاس تھوڑی بجھا کرتی ہے۔
ان کو تانے پڑ رہے ہیں رسول اکرم کو ابتر کے، اور خدا کہ ہم نے تمہیں دریا دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تانے پڑ رہے ہیں ابتر کے، رسول آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اور خدا کہہ گیا اے رسول خدا محمد مصطفیٰ ہم نے اس کے بدلے میں تمہیں دریا عطا کیا۔ غور کیجئے گا، تو معلوم کیا ہوا کہ کوثر کا معنی نسل کثیر کے ہیں، یعنی خدا یہ بتانا جا رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ دنیا میں کسی کی نسل باقی رہے نہ رہے، آپ کی نسل ہر جگہ باقی رہے گی۔ تو کوثر سیدہ کی ذات۔ اچھا لغت کے اعتبار سے بھی اب دیکھ لیں کوثر کسے کہتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے کوثر کہتے ہیں مصدر کو۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ مصدر یعنی اصل، جڑ، یعنی کیا مقصد؟ ایک لفظ کو اگر آپ مصدر کہہ رہے ہیں وہ اصل ہے، اس سے جو لفظ نکلیں گے، دیگر کلمے نکلیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ فرع یعنی فروعات۔ ٹھیک ہے، اور آسان کروں، مصدر اسے کہتے ہیں کہ جو کسی سے نہ نکلے۔ اور کیجئے گا، مصدر اسے کہتے ہیں جو کسی سے نہ نکلے، اس سے سب چیزیں نکلتی ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، فاطمہ کو مصدر کہا جا رہا ہے، فاطمہ ہے مصدر، کوثر یعنی مصدر، یعنی فاطمہ کا نور کسی سے نہیں ہے، ہر نبی کا نور کسی نہ کسی نبی کے صلب میں آتا رہا، واحد فاطمہ کا نور ہے کہ جو ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ کے صلب میں گیا۔ اب سمجھ میں آیا، 11 امام فاطمہ سے ہے، فاطمہ کسی سے نہیں ہے۔ تو کوثر فاطمہ کی ذات، کوثر یعنی خیر کثیر۔ ایک اور معنی کر رہا ہوں، کوثر یعنی خیر کثیر، بہت زیادہ خیر، اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ خیر کثیر قرآن نے کہا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، تمہارے رب کا رزق خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی کیا ہوا؟ کوثر یعنی فاطمہ، کوثر یعنی خیر کثیر، خیر کثیر یعنی فاطمہ کی ذات۔ تو اب قرآن نے کہہ دیا تمہارے رب کا جو رزق ہے وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو اب دیکھتے چلے جائیے، گاڑی ملی رزق ہے، بنگلہ ملا رزق ہے، گاڑی ملی رزق ہے، بنگلہ ملا رزق ہے، اولاد ملی رزق ہے، بیوی عطا ہوئی رزق ہے، یہ تمام چیزیں رزق ہیں، روٹی عطا ہوئی رزق ہے۔ اب اس جملے کو محفوظ کیجئے گا، روٹی عطا ہوئی رزق ہے۔ اب آپ کو جو بھی چاہیے، چاہے بیوی چاہیے فاطمہ کے در پہ آنا ہوگا، چاہے بنگلہ چاہیے فاطمہ کے در پہ آنا ہوگا، چاہے گاڑی چاہیے فاطمہ کے در پہ آنا ہوگا، سر اپنا جھکانا ہوگا۔ اگر روٹی چاہیے فاطمہ کے در پہ آنا ہوگا۔ اب سمجھ میں نہیں آیا؟ فرشتے جو آسمان سے آیا کرتے تھے، جو روٹیاں لے کر جاتے تھے، وہ رسول کے در پہ نہیں آتے تھے، فاطمہ کے در پہ آتے تھے۔ یا علی روٹیاں لینے جو آیا کرتے تھے رسول کے در پہ نہیں آتے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ وہ ہیں کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور روایت کہتی ہے یہ فرشتے آئے تھے روٹیاں لینے، یہ تو ہمیں بیان کیا جاتا ہے، ہم سے ہضم نہیں ہوتی یہ چیزیں، ورنہ در حقیقت ایک مرتبہ ایک فرشتہ آیا، ایک مرتبہ دوسرا فرشتہ آیا، ایک مرتبہ تیسرا فرشتہ آیا، تو فرشتے بھی فاطمہ کے در پہ روٹیاں لینے آتے ہیں۔ فاطمہ کا مقام ہے عزیزان گرامی، فاطمہ معجزے کا نام ہے،
ایک معجزے کا نام فاطمہ زہرا ہے. فاطمہ زہرا معمولی بیوی نہیں ہے. کوئی بیوی فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسا امام حسن عسکری نے بیان نہیں کر دیا جدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہے، ائمہ تمام لوگوں پر حجت ہے. فاطمہ اسے کہا جاتا ہے جو اماموں پر بھی حجت ہو. فاطمہ زہرا کی ذات ہے. یہ کون احاطہ کرے گا فاطمہ کا؟ میں احاطہ کروں گا، آپ احاطہ کریں گے. قلم نے دم توڑ دیا ہے جب کبھی بھی فاطمہ کی فضیلت کے لیے جس کا قلم بھی اٹھا ہے دم توڑ کے زمین پر گر گیا. فاطمہ وہ بی بی. اب معجزہ میں دکھانے جا رہا ہوں آپ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. دیکھیے معجزہ جناب عیسیٰ نے بھی دکھایا. جناب عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے. جزاک اللہ مرحبا. بہت سارے معجزات بتا دیا کرتے تھے. تم گھر میں کیا کھا کر آئے ہو سب بتا دیا کرتے تھے. اب یہاں پر جملہ مجھے عرض کرنے دیجئے. عیسیٰ کے علم غیب پر تو یقین آ جاتا ہے. وہ جب بتا رہے تمہارے گھر میں سب کچھ موجود ہے تم کیا کھا کر آئے ہو؟ اگر علی غیب کی خبریں دیتے چلا جان کے شرک کر رہے ہو. جناب عیسیٰ نے معجزے دکھائے. جناب عیسیٰ کا اچھا آغوش میں جناب عیسیٰ بھی آئے، جناب سیدہ بھی آئیں. معجزہ عیسیٰ نے بھی دکھایا. عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ مردوں کو زندہ کر دینا. جو مادرزاد یعنی جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتے تھے ان کو بینا کر دیا کرتے تھے. اور دیگر معجزات قرآن نے بھی بیان کیے اور دیگر معجزات روایت میں بیان ہوئے. جناب عیسیٰ نے کیا کیا معجزات بیان فرمائے. تو معجزہ عیسیٰ نے بھی دکھایا. عیسیٰ کا جو معجزہ تھا وہ اسی وقت دکھایا گیا اور ختم ہو گیا. اب دیکھیے گا سیدہ کا مقام کیا ہے، سیدہ کا معجزہ کیا ہے. سیدہ کا معجزہ یہ ہے. اس سے پہلے رسول خدا جب تبلیغ کر رہے تھے دور جاہلیت، وہ دور کیسا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. عجیب دور تھا. بیٹیوں کا احترام کرنا سیکھیے. یہ ہمارے لیے عبرت ہے. تاریخ اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ اس سے عبرت لی جائے. صرف سننے کے لیے نہیں ہے تاریخ، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، عمل بھی کیا جاتا ہے تاریخ کے اوپر. یہ جو آج کل دیکھا جاتا ہے معاشرے میں بیٹی پیدا ہوئی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی ہے. یہ تو وہی جاہلیت کا دور ہے. چہرہ ان کا کالا ہو جایا کرتا تھا جب بیٹی پیدا ہوتی تھی. تو بیٹیوں کا احترام کیجیے. بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے. بیٹی کے ذریعے سے روایت سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. پیغمبر فرماتے ہیں جس کے 3 بیٹیاں ہو خدا اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. وہ 3 بیٹیاں اس کی شفاعت کروائیں گی. یہ بیٹی کا مقام ہے. احترام کیجئے بیٹیوں کا. تو دور جاہلیت چل رہا ہے. پیغمبر مسجد میں آئے. دور جاہلیت ہے لیکن سب کم از کم یہ تو مان چکے ہیں کہ رسول یہی ہے، خدا کی طرف سے بھیجا گیا یہی ہے. سب مانتے ہیں، سب تسلیم بھی کر رہے ہیں. اب پیغمبر کی جرأت دیکھیے اس دور میں جب سیدہ کی ولادت ہوئی ہے. آغوش میں عیسیٰ بھی آئے ہیں، آغوش میں سیدہ بھی آئی ہیں. اپنی آغوش میں لیا، مسجد میں آئے، باتیں کر رہے ہیں. وہاں پر آ کر پیغمبر نے کہا کہ میں اس بچی پر فدا ہو جاؤں. یہ بڑا جملہ ہے، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے. دور جاہلیت ہے، اس رسم کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. بیٹی خراب نہیں ہوا کرتی، بیٹی رحمت ہوتی ہے. یعنی بیٹی کا عالم یہ ہوتا ہے باپ کو اس پر فدا ہونا چاہیے. فداہا ابوہا بیان کر رہے ہیں. اب ذرا غور سے دیکھیے گا یہ کون کہہ رہا ہے فداہا ابوہا. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کرسی کو خلق کیا گیا، جس کی وجہ سے قلم کو پیدا کیا گیا، جس کی وجہ سے عرش عالم ہے، جس کی وجہ سے پوری کائنات کو خدا نے خلق کیا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے. یعنی محمد کی ذات فاطمہ پر فدا ہو رہی ہے. یہ جو لے کر آ رہے ہیں مسجد کے اندر لے کر آ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے. فاطمہ کا معجزہ دیکھیے گا. فاطمہ کے معجزے میں اور عیسیٰ کے معجزے میں یہی فرق ہے. عیسیٰ نے معجزہ دکھایا اسی زمانے میں تھا، ختم ہو گیا. فاطمہ زہرا کا معجزہ یہ ہے آج جہاں کہیں
لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ زندہ ہے. پورے زمانے میں پورے عالم میں جو زندہ ہے لڑکی وہ فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے. یہ معجزہ آج تک زندہ ہے. عیسیٰ کا معجزہ ختم ہو گیا. یہ فاطمہ کا معجزہ ہے. فاطمہ کی وجہ سے جس گھر میں جو بھی لڑکی موجود ہے فاطمہ زہرا کی وجہ سے موجود ہے. جو بھی موجود ہے عزیزان گرامی یہ فاطمہ زہرا. فاطمہ زہرا کی ذات وہ ذات ہے کہ جب حدیث قصہ کی باری آتی ہے تو اس میں سیدہ کو محور بنایا جا رہا ہے. محور سیدہ کی ذات ہے. حدیث قصہ آپ نے سنی ہے. جب رسول خدا کو ضعف محسوس ہوا تو کہاں پر آئے؟ سیدہ کے در پر. یا رسول اللہ کسی ہسپتال چلے جاتے, کسی شفا خانے چلے جاتے. کہا نہیں, سب سے بڑا شفا خانہ چادر زہرا ہے. میں اس کے نیچے آؤں گا تو شفا پاؤں گا. یعنی جو پیغمبر کو شفا دے اس کو فاطمہ کہا جاتا ہے. کہا کہ نہیں آؤں گا یہاں پر. آئے, چادر لائی گئی, چادر کے نیچے پیغمبر کی ذات. اب ایک ایک کر کے سب آ رہے ہیں, غور کیجئے گا. فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ تاریخ ہدایت ہمارا موضوع ہے. یہ جملہ تاریخ ہدایت والا جملہ ہے. فاطمہ کا کردار تاریخ ہدایت میں بڑا نمایاں کردار ہے. ایک ایک کر کے مولا علی آئے. کہا کہ رسول اللہ کہاں ہے؟ کہا چادر کے نیچے. امام حسن آئے. کہا کہ نانا کہاں ہے؟ چادر کے نیچے. حسین آئے, سوال کیا. کہا کہ مادر گرامی نانا کہاں ہے؟ کہا کہ چادر کے نیچے. اب ذرا غور کیجئے گا, امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو منزل کا راستہ دکھائے, جو منزل تک پہنچائے. فاطمہ اسے کہا جاتا ہے جو 3 اماموں کو رسول خدا کا پتہ بتائے. جو 3 اماموں کو رسالت کا پتہ دے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. فاطمہ زہرا زمین والوں سے زیادہ آسمان میں معروف ہے. جب چادر کے نیچے تمام لوگ آ گئے تو فرشتے نے کیا سوال کی؟ یا ربی ومن تحت الکسا, پروردگار یہ تو بتا دے چادر کے نیچے ہیں کون. سوال عجیب کیا جا رہا ہے. یا ربی ومن تحت الکسا. ہر گھر میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے. حدیث قصہ وہ چبھتا ہوا کانٹا ہے, لوگوں کے لیے برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں اہل بیت کے فضائل بیان کی جاتے ہیں. اس میں خدا مجلس پڑھنے والا ہے, فرشتے سننے والے ہیں. سوال کیا کیا؟ یا ربی ومن تحت الکسا, پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو جواب کیا ملا؟ اچھا, اس سے پہلے سوال چھوٹا تھا کیا جا رہا ہے, یا ربی ومن تحت الکسا, پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ پروردگار جواب دے دیتا یہ. خدا نے فضائل پڑھنا شروع کیے. دیکھیے, جب جناب موسیٰ سے خدا نے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ بتا دیتے ایسا ہے. اتنا طولانی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہہ رہے ہیں یا عصایا اتوکہ علیہا واہش بہا غنمی ولی فیہا معارب اخرى. پورے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے موسیٰ نے. پروردگار اس سے میں تکیے کا کام لیتا ہوں, اس کو جھونپڑی بنا لیتا ہوں, اسی عصا کے ساتھ میں بکریوں کو چلاتا ہوں. اے موسیٰ, پروردگار یہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سیدھا سیدھا بتاؤ, عصا ہے, بات تمام. یہ تم اتنی طولانی کیوں کر رہے ہو بات؟ تو پتہ چلا کہ جس کو جس چیز سے محبت ہوا کرتی ہے اس کا ذکر طولانی کر دیا کرتا ہے. اب کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ اہل بیت کے ذکر کو تم طولانی کرتے رہتے ہو. ہمیں اہل بیت سے محبت ہے تو ذکر کو طولانی کرتے ہیں. خدا نے بھی یہی کیا.
کہ یا ربی ومن تحت الکسا، پروردگار جواب دے دیتا، سادہ سا سوال تھا، سادہ سا جواب دے دیتا، لیکن خدا نے عجیب و غریب جواب دیا. انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا لمحبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکسا. میں نے زمین کو خلق کیا ان کے لیے، آسمان کو خلق کیا ان کے لیے، زمین کو بچھایا ان کے لیے، آسمان کا شامیانہ لگایا ان کے لیے، کیونکہ مجھے ان سے زیادہ محبت ہے تو میں نے سارے کام کیے. یا تو خدا نے بھی طولانی کرنا شروع کیا، یعنی پتہ چلا خدا بھی محبت جو کرتا ہے وہ ان سے کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت اہل بیت سے ہے. فاطمہ آخری جملہ، میری تقریر کا آخری جملہ انشاءاللہ، رحمت آپ کی تمام. فاطمہ زمین سے زیادہ جو معروف ہیں وہ آسمان میں معروف ہیں. فاطمہ کا تعارف زمین میں تو کچھ ہوا ہی نہیں، آسمان والے جانتے ہیں کہ فاطمہ ہے کون. جب سوال کیا یا ربی ومن تحت الکسا، تو خدا نے جواب کیا دیا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. کہا کہ اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر علی ہیں، ان کے دونوں بچے حسن و حسین ہیں، اہل بیت پورے ہو گئے. یہ جواب دے دیا. اچھا یہاں پر فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کیوں کروایا؟ یہ کہہ دیتا محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کا داماد ہے، محمد کے نواسے ہیں، لیکن خدا نے جو تعارف کروایا فاطمہ کے ذریعے سے، اس کا مقصد جانتے ہیں کیا ہے؟ خدا کو معلوم تھا جب میں محمد کے ذریعے سے تعارف کرواؤں گا تو کوئی نہ کوئی اپنی بیٹی کو محمد سے جوڑ دے گا، فٹ کر دے گا. اب جو تعارف ہوگا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ محمد کے بعد جو تعارف کیا جائے گا وہ محمد کے ذریعے سے نہیں کیا جائے گا، فاطمہ کے ذریعے کیا جائے گا. علی 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 کیا بات ہے. تو فاطمہ آسمان میں سب سے زیادہ فرشتوں میں جو معروف ہیں وہ فاطمہ معروف ہے. اہل بیت کے تعارف کا جو ذریعہ بن رہی بی بی فاطمہ زہرا بن رہی ہے. عزادارو، اسی فاطمہ کی اولاد کے ساتھ کیا کیا گیا؟ یہ وہی دشمنی تھی جس کی وجہ سے کربلا وجود میں آئی. اگر فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان میں نہ آتی، کربلا وجود میں نہ آتی. اجرکم اللہ. عزادارو، آج 5 محرم، آج مجھے جو تذکرہ کرنا ہے وہ حبیب ابن مظاہر کا کرنا ہے. کون حبیب ابن مظاہر؟ حبیب ابن مظاہر وہ شخصیت ہے کہ جب ایک مرتبہ مدینے میں بچے کھیل رہے ہیں، اللہ کا رسول وہاں سے گزر رہا ہے، تمام بچے کھیل میں مصروف. پیغمبر نے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور حبیب کو بوسے دیتے جاتے تھے. بچے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ حبیب کو آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ عزادارو سنیں گے آپ رسول اکرم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ کہا کہ یہ میرے بیٹے حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر جب میں نے دیکھا تھا حسین کھیل رہا تھا، یہ بچہ حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھاتا تھا، اپنے سر میں ڈالتا تھا. میں اس وجہ سے حبیب کا احترام کر رہا ہوں. عزادارو، آپ نے ملاحظہ کیا پیغمبر اس کا بھی احترام کرتے ہیں جو حسین کا احترام کیا کرتا ہے. ہم یہاں پر واسطہ دیتے ہیں یا رسول اللہ، ہم حسین کے لیے جمع
ہوئے ہیں، جتنے عزادار یہاں پر آئے ہیں، تمام کی حاجات کو پورا فرمائیے۔ اجرکم اللہ، جتنے مریض ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرمائیے پروردگار۔ اجرکم اللہ عزادارو، یہی حبیب جب میرا مولا حسین کربلا پہنچا، میرے مولا حسین نے حبیب کو خط لکھا ہے، بڑا عجیب و غریب خط ہے۔ اس میں جو جملے مولا نے ارشاد فرمائے ہیں، جو جملے حبیب کے لیے لکھے ہیں، بڑے عجیب و غریب جملے ہیں۔ حبیب کی فضیلت کا اندازہ ہو رہا ہے، معصوم اپنے ہاتھوں سے وہ جملے لکھ کے بھیج رہا ہے۔ میرے مولا نے اس طریقے سے خط لکھا، اے حبیب، ہم درگاہ آدھا میں گھر چکے ہیں، ہمیں دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اب خط کا عنوان آپ دیکھیے ہے، مولا لکھتے ہیں من الحسین الشہید الہ رجل الفقی حبیب ابن مظاہر۔ حسین ابن علی کی جانب سے یہ خط جا رہا ہے، کس کے لیے جا رہا ہے؟ عالم بعمل کے لیے، ایک فقی انسان کے لیے، وقت کا امام خط لکھ کے بلا رہا ہے۔ اب یہ قاصد یہاں سے چلا، مولا حسین نے خط دیا، اب یہ قاصد کوفے کی جانب بڑھا۔ اب جب کوفہ پہنچا، کوفے کے حالات بڑے نامساعد ہیں، بڑے پرآشوب حالات ہیں کوفے کے۔ اب جب یہ قاصد پہنچا ہے، حبیب کے دروازے کو اس نے بجایا، دق الباب کیا، دروازہ بجا، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ دروازہ جیسے ہی بجا، دروازے پر حبیب گئے، کہا کہ کون ہے؟ پیچھے سے آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد آیا ہوں۔ کہا کہ کس لیے آئے ہو؟ کہا حسین نے تمہیں مدد کے لیے پکارا ہے۔ اجرکم اللہ، عزادارو دروازہ کھولا حبیب نے، اس سے یہ خط لیا، خط کو وصول کیا، اب دروازہ بند کر کے دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ بیوی پوچھتی حبیب کون تھا؟ بات کو ٹالتا جا رہا ہے۔ کہا کہ حبیب بتاتے کیوں نہیں ہے کون آیا تھا؟ حبیب کہتے ہیں حسین کا قاصد آیا تھا۔ کہا کہ کیا لے کر آیا ہے؟ حبیب کہتے ہیں خط لایا ہے۔ کہا کہ خط میں لکھا کیا ہے؟ حبیب کہتے ہیں حسین نے یہ لکھا ہے، میں نرغہ آدھا میں گر چکا ہوں، حبیب میری مدد کو آؤ۔ اجرکم اللہ، عزادارو حبیب کہتے ہیں کہ قاصد نے خط یہ دیا ہے، خط میں یہ لکھا ہے۔ اس کی زوجہ کہتی ہے حبیب پہ تم نے کیا سوچا؟ حبیب کہتے ہیں میں سیاسی حالات میں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں، یہ معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں، ایسی باتیں حبیب کرتے رہے۔ عزادارو زوجہ کا ذرا آپ خیال دیکھیے گا، زوجہ کی محبت دیکھیے گا۔ زوجہ نے حبیب سے جب یہ کلمات سنے ہیں، زوجہ کہتی ہے حبیب یہ چوڑیاں میری تم پہنو، میں حسین کی مدد کرنے جاؤں گی۔ عزادارو حبیب نے جب یہ سنا ہے، زوجہ کا امتحان لے رہے تھے، تاکہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا، میں ضرور حسین کی مدد کرنے جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، عزادارو اب ایک مرتبہ حبیب نے تیاری شروع کی ہے۔ حبیب نے تیاری کی، اپنے غلام کو اپنی سواری دی، اپنا گھوڑا دیا، کہا کہ جاؤ کوفے کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، بڑا عجیب ماحول ہے کوفے کا، جاؤ میں پیچھے آتا ہوں۔ ایک مرتبہ حبیب تیاری کر رہے ہیں، حبیب تیاری کرتے کرتے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو حبیب کی زوجہ کہتی ہے اے حبیب سب سے پہلے جب تم کربلا پہنچنا تو میری جانب سے مولا حسین کے قدموں کا بوسہ دینا، میری جانب سے مولا کو میرا سلام پہنچانا۔ بڑی محبت کرنے والی بیوی ہے، بیوی کس طریقے سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہی ہے۔ اب یہ حبیب چلے، اب کیا دیکھا کہ حبیب کا غلام کوفے کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ حبیب پیچھے جب آئے ہیں، حبیب نے کیا سنا؟ غلام کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے گھوڑے، اے میرے آقا کے گھوڑے، دیکھ اگر میرا آقا نہ آ سکا نا، میں تجھ پر سوار ہو کے حسین کی مدد کرنے جاؤں گا۔ حبیب نے جب یہ جملہ سنا ہے، حبیب روتے جاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں۔ اب حبیب جب سوار ہونا چاہتے ہیں، عزادارو غلام کہتا ہے اے آقا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ حبیب گئے، حبیب کربلا میں پہنچے ہیں۔ عزادارو جب حبیب کو آتا ہوا دیکھا ہے تو حسین خود آگے بڑھے ہیں، تمام لوگ آگے بڑھے ہیں، حبیب کا احترام کرتے ہیں۔ حبیب نے جب یہ دیکھا، حبیب شرمندہ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے حبیب آگے بڑھے، حبیب آگے بڑھے۔ اب جب یہ خبر زینب تک پہنچی ہے، خیام میں بیویوں تک پہنچی ہے تو بیویاں خوشحال ہونے لگی ہے۔ زینب کبریٰ نے کسی کے ذریعے یہ پیغام پہنچوایا ہے، ہمارا پیغام حبیب تک پہنچا دو، علی کی بیٹی حبیب تمہیں سلام دیتی ہے۔ اجرکم اللہ، عزادارو حبیب نے جب یہ جملہ سنا ہے، حبیب پریشان ہو گئے ہیں، اضطرابی کیفیت ہے۔ حبیب کہتے ہیں کہ آل محمد پر اب کتنا برا وقت آ گیا ہے، شہزادیاں غلام زادوں کو سلام
عزاداروں ایک موقع وہ آیا، اب حبیب نے مقتل میں جانے کی اجازت مانگی ہے، اب حبیب مقتل میں گئے ہیں، بہترین جنگ کی ہے، مقتل کہتا ہے 62 لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے، ایسے ایسے حملے کیے ہیں، ایک موقع وہ آیا حبیب پر حملے ہونا شروع ہوئے، کسی نے تلواریں ماری، کسی نے نیزے مارے، کسی نے کچھ مارا، حبیب جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں آواز دی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا حبیب کی مدد کیجئے ہے، مولا حبیب کے لاشے پر پہنچے، حبیب کا لاشا خیام میں لے کر آئے ہیں، میں حبیب سے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا اے حبیب بڑے خوش نصیب ہو، حسین خود چل کر تمہیں اٹھا کر لا رہے ہیں، میں مولا حسین سے کہوں گا، لیکن مولا جب عصر عاشور ہوگا، جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئیں گے، آپ سزا دیں گے میرے بھائی عباس، علی اکبر، بابا کو سنبھالو، آپ کو کوئی سنبھالو۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار جو بھی مریض ہے جہاں کہیں بھی موجود ہے، جس مرض میں بھی مبتلا پروردگار، اور جس نے ہم سے التماس دعا کا پروردگار ان تمام مریضوں کو آج ہی کے دن شفا کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے، پروردگار ولایت علی بن ابی طالب کو ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھ اور اس پہ باقی رکھ، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے، پروردگار ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین حیات انہیں طول عمر عطا فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ 14 اگست آج گزری ہے پروردگار، اس 14 اگست کے ذریعے سے اس کی مناسبت پروردگار ملک پاکستان کو ترقی عنایت فرما، پروردگار ملک پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پاکستان کے بانی کی مغفرت فرما۔